آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ قرآن کو صحیح پڑھو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں آئے گی، قرآن کو غلط پڑھو گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اچھا، جب تراویح میں آپ تراویح کی نماز کے اندر بھی قرآن کو آپ اطمینان کے ساتھ نہیں سن سکتے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا آپ کے لیے ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ آپ پر کوئی پہاڑ گر گیا ہو، اور 2 گھنٹے باہر بیٹھ کر جو چائے کی دکانوں پر بکواس کرتے ہیں، ایک غلطی اور کرتے ہیں، ایک غلطی اور کرتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور بس وہ 1 منٹ میں تسبیح پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اچھا بھائی، یہ دیکھو بیچارے بوڑھے آدمی، کئی ہیں بوڑھے آدمی، انہیں تراویح پڑھنی، اب تراویح کی 4 رکعت میں آپ نے 15 منٹ لگا، اب وہ طاقتور آدمی تو ہے نہیں، کمزور آدمی 15-20 منٹ کھڑا ہونا ان کو دقت ہوگی۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 10 منٹ بیٹھ جائیں اور 10 منٹ کے بعد پھر دوسری تراویح 4 رکعت پڑھیں تو وہ اطمینان سے خوش دلی کے ساتھ کھڑا ہو کر، اور نمازوں میں ہمارا حال یہ ہے، موقع لگے تو سورہ فاتحہ کو ایک ہی سانس میں لپیٹ دیں گے۔ کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ اور پورے قرآن کریم کے اندر یہ ایک سورت ایسی ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اگرچہ جائز ہے ایک سانس میں بھی پڑھنا، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آیت پر سانس توڑا جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر قرآن کا اور میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ ایک یہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک جگہ کانفرنس تھی اور اس میں دنیا کے اکثر ممالک کے سربراہ وہاں موجود تھے، چونکہ عرب ممالک میں تھی، غالباً سعودی میں، تو قاری عبدالباسط صاحب اس وقت حیات تھے، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے قرآن پڑھا، جیسے ہی وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا جو یہ موسیقی ہوتی ہے اس کا ماہر، دھن جو بنانے والے، گانوں پر جو دھن بنانے تھے ان کا ماہر آیا، وہ عیسائی تھا، اس نے کبھی قرآن کو سنا نہ قرآن کے متعلق اس کو جانکاری تھی، تو جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو سب لوگ جھوم رہے تھے، پھر قاری عبدالباسط کی آواز اور اللہ کا قرآن، تو اس نے کہا بھئی یہ تو کوئی ہم سے ہمارا بھی استاد ہے۔ اس نے پوچھا بھئی یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن کریم ہے۔ اب چونکہ عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ جو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا کہ ہاں، کہ یہ اس وقت سے آج تک ایسے ہی پڑھا جا رہا، کہ ہاں آج تک ایسے ہی پڑھا جا رہا، اور
انہوں نے کہا کہ تو قیامت تک ایسے ہی پڑھا جائے گا. تو اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ وہی قرآن ہے جو محمد صاحب پر نازل ہوا تھا اور آج تک ایسے ہی پڑھا جا رہا تو یہ خدا کا کلام ہے اور وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا. زبان تو اس کی وہ تھی ہی. اب صاحب پیر صاحب کے پاس آ گیا کہ مجھے کچھ قرآن پڑھنا سکھا دیجیے. اب پیر صاحب نے قاری صاحب سے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ اس کو قرآن پڑھائیں. اب قاری صاحب اس کو قرآن پڑھاتے. ایک جگہ آ کر پھنس گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اس کو یہ پڑھا افواجا, اس نے کہا نہیں, اگر آپ اس کو ایسا پڑھ سکتے ہیں تو یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. کہ بات تو یہاں ادھوری. اب وہ قاری صاحب بھی پریشان, وہ پھر پیر صاحب کے پاس آئے کہ انہیں لے کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب بتاتے ہیں, لکھتے ہیں کہ بھائی بات تو سمجھ میں میری, جب وہ اسلام لایا جب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا, اور جب اس نے یہ اعتراض کیا تب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بچپن میں جو میں نے اپنے استاد سے پڑھا تھا اللہ نے فوراً میرے ذہن میں ڈال دیا, اور میں نے کہا کہ نہیں, اگرچہ یہاں سانس توڑ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ سانس نہ توڑے, آگے ختم صورت پر سانس. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کا کلام. تو مسلمانوں تو ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں قرآن کے بارے میں, نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. میں ایک بات اور کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میں ہوں تو بے عمل, لیکن اللہ نے اتنی چیز ضرور دی ہے کہ اگر کہیں غلط ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو فوراً میرا دماغ جو ہے اس کی گرفت کر لیتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حالات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا اور ہم بر وقت کہہ دیتے ہیں. میرا ایک ماننا اور ہے کہ ہندوستان کی 95% مساجد وہ ہیں کہ جہاں اذان بھی غلط پڑھی جاتی ہے. جہاں اذانیں تکبیریں غلط پڑھی جاتی ہے. اذان پڑھنے پر اللہ نے 30 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے. جب آپ غلط پڑھو گے بجائے نیکیاں ملنے کے الٹا گناہ ملے. میں غالباً بلرام پور سے جا رہا تھا, اپنی گاڑی سے تھا. ہم نان پارا کو نکلے تو سڑک کے کنارے پر ایک مسجد تھی. جب ہم نے دیکھا بھائی ٹائم, اذان کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی, تو ہم نے گاڑی روکی, اور گاڑی روکنے کے بعد ہم نے وہاں نماز پڑھی. تو جب وہ تکبیر پڑھنے لگا برداشت نہیں ہوا, اس کو ہٹا دیا. میں نے کہا غلط پڑھ رہا ہے تو اذان بھی غلط پڑھ رہا ہے, تکبیر بھی غلط پڑھ رہا ہے. میں نے لوگوں سے کہا کہ اب یہ بتائیے کہ جب اذان غلط ہوگی تو اس کے تحت جو نماز ہوگی تو نماز کے ثواب میں بھی تخفیف ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہوگی, کمی واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم اگر کپڑے سلواتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ٹیلر اچھا ہونا چاہیے, بڑھیا ٹیلر ہونا چاہیے, پیسوں کی پرواہ نہیں. گھر کے اندر رنگ روغن کراتے ہیں, گھر چنواتے ہیں, اچھا مستری ہونا چاہیے, رنگ کرنے والا اچھا ہونا چاہیے. بجلی فٹنگ کراتے ہیں, بھئی اچھا ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تار بعد میں شارٹ ہو جائے. لیکن امام جو ہے وہ مندے سے مندہ ہونا چاہیے.
آج کے اس دور میں جو مسجد کے متولی اور مدرسے کے ذمہ داران اپنے امام کو 15,000 روپے سے کم تنخواہ دے رہے، وہ اپنی گردن اللہ کی گرفت کے لیے تیار رکھے۔ کیا اتنی بھی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک امام کی کہ ایک آدمی مزدور 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ 500 روپے مزدوری لیتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ کا مکان، آپ کی جو دیوار چھن کر گیا ہے وہ ابھی گر جائے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی، لیکن یہ امام آپ کی نمازوں کا ضامن ہے، آپ کی نمازوں کا ضمانتی ہے یہ امام۔ کیا دے رہے آپ؟ 4,000 5,000 7,000 8 10 12 8 10 ہو گیا تو بہت بڑا تیر مار دیا۔ مؤذن ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ فری میں پڑھ دے، چاہے غلطی پڑھ دے، لیکن بس یہ تو ہو جائے کہ بھئی ہاں اذان تو ہوئی ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ یہ امام ہمارے سر کے تاج ہیں، جنہیں ہم سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سچوں کے سچے اور سچوں کے سردار ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، ان کے سب سے بڑے جو مخالف، جو ان کے دشمن، جان کے دشمن، ان کو کیا کہتے تھے؟ الصادق، الامین۔ اعلان نبوت کے بعد بھی وہ جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد بھی یہ کہتے تھے آدمی سچا، امانتیں رکھ دو حفاظت کرے گا۔ حبشہ کے دربار میں ابو جہل جب شاہ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں، ان کے اخلاق و اطوار کے بارے میں، ابو جہل جھوٹ نہیں بول پایا کہ سچ بول، خاندان ایسا۔ یہ اس پیغمبر کے الامین الصادق کے مسلح کے وارث ہیں۔ پیغمبر کے مسلح کے وارث ہیں یہ، لیکن اگر آج معاشرے میں سب سے زیادہ کمتر کسی کو سمجھا جاتا ہے ان حفاظ کو، علماء کو، قراء کو، آج انہی کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ قرآن پڑھنا بند کر دے، یہ آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب تک اس زمین پر ایک بھی آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے، اگر آج قرآن پڑھا جا رہا ہے تو صرف مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، اگر آج قرآن کو سمجھا جا رہا ہے، قرآن پر عمل کیا جا رہا ہے تو مدرسوں میں کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ہماری آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہماری بھی حفاظت ہوگی، قرآن کی صدقے میں، قرآن کی بدولت۔ اللہ کیسے، دیکھو ایک بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ یہ مدرسے ہیں، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ قرآن کی حفاظت، یہ قرآن کی حفاظت کے ذریعے ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ اللہ ان مدرسوں کی صبح قیامت تک حفاظت کرے گا۔ ابھی میں آیا، یہ پانی، یہ بوتل تھی، اگر یہ بوتل گر جائے تو پانی تو بکھر جائے گا، آپ اس کو دوبارہ بوتل میں کر دو گے؟
نہیں کر سکتے. چائے لے کر آیا اور چائے گر گئی کیتلی سے تو وہ بھی بکھر جائے گی, دوبارہ نہیں ہوگی. آپ چائے سے زیادہ کیتلی کی حفاظت کرتے ہیں نا, پانی سے زیادہ بوتل کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیتلی جو ہے وہ چائے کی حفاظت کا ذریعہ ہے, یہ جو بوتل ہے یہ پانی کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر یہ ٹوٹ گئی پانی بکھر جائے گا, کیتلی ٹوٹ گئی چائے بکھر جائے گی. ایسے ہی مدرسے جو ہے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اگر یہ ٹوٹ گئے قرآن بکھر جائے گا. اگر یہ ٹوٹ گئے قرآن بکھر جائے گا. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, قرآن کی حفاظت کے ضمن میں مدرسے کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. جو قرآن, جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے ان کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے, جو قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو جو حفظ قرآن کریم, دیکھو قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو نور علی نور. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت, اللہ کو خواب میں دیکھا تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے, آپ کا تقرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو پڑھو, اس سے میرا قرب حاصل ہوگا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے, اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کے ذہن میں باریک باریک مسائل آتے ہیں. فوراً پوچھا فہمین و بلا فہمین, اللہ سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بلا سمجھے بھی آپ کا قرب حاصل ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فہمین و بلا فہمین, سمجھ کر پڑھو گے تب بھی میرے قرب کا ذریعہ ہے, اور بلا سمجھے پڑھو گے تب بھی میرے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں قرآن پڑھو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. قرآن پڑھو, اللہ حفاظت کرے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا, میرے حساب سے بھی 10 منٹ زیادہ ہو گیا, بس مختصر سے دعا کر لے یا کچھ اور پروگرام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة مسیح الدجال وقنا من عذاب الدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ اس وقت جو کہا سنا, اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے اس کو معاف فرما. اے اللہ تو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, اے اللہ ان کو اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس طرح کی دینی پروگرام ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا ہے, اے اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرما. اے اللہ قرآن کریم کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن کریم کی محبت اور قرآن سے تعلق پیدا فرما. اے اللہ جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, اللہ تمام بچوں کے سینے میں قرآن کریم کے اندر محفوظ فرما. اے اللہ تو ہم کو حامل قرآن بنا, اللہ تو ہم کو حامل قرآن بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شکیل